سر یہ اس صدی کے سب سے بڑے انوائرمنٹلسٹ یعنی ماحولیات کے ماہر کو، ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو، ہمیں آپ کو جو بائیڈن نے لفٹ تک نہ کرائی، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نریندر مودی جیسا قصاب جس کا کام خون پینا ہے وہ تک بلا لیا گیا نہیں، اگر زحمت دی گئی تو ہمارے ملک کو وجہ ذرا بیان کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ مجھے موقع دینے کا اور مجھے میری آواز قوم تک پہنچانے کا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے سوالات میں ہمیشہ، ویسے مجھے اب اچھے بھی لگ رہے ہیں لیکن آپ کے سوالات میں مجھے ہمیشہ غصہ نظر آ رہے ہوتے، اور آپ اپنے سوالات ایسے پوچھ رہے ہیں جس طرح کہ وکیل کورٹ میں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ عالمی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ کہ شاید ہماری کارکردگی اتنی اچھی ہو کہ اس کو اچھا نہ لگا اور ہمیں نہ بلایا ہو۔ آپ دیکھ رہے کہ اس ماحولیات کے اوپر ہم کتنا کام کر رہے، یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی عوام ان سے آشنا نہیں ہے، اور اگر اس کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر، آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ ہم نے بلین ٹری سونامی کے مد میں کام کیا تھا وہاں پہ بڑا توڑ پھوڑ ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے ناشنا ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے جتنا بلین ٹری سونامی کے اوپر جتنا کام کیا شاید دنیا میں کہیں ہو، اور انشاءاللہ العزیز کے نتائج بہت جلد آنے شروع ہو جائیں گے۔ سر وہ جو کام آپ نے کیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کاموں پر بھی تھوڑا سا جاؤں گا۔ ظاہر ہے آپ پہلی مرتبہ میرے شو میں شرکت کر رہے ہیں، آپ نے شو میں شرکت کروانے پر میرا شکریہ ادا کیا۔ سر میری تو کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا جو بھی حکومت ہو میں اس کے لوگوں کو شرکت کروا کر کے اپنا دلدلیہ چلاتا رہوں، لیکن یہ پہلے پروگرام کے بعد ہی کچھ سرکار میری روٹ سے جاتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آپ کا صبر کتنا ہے۔ آپ نے بات کی کہ ہم نے شاید اتنا اچھا پرفارم نہ کیا ہو۔ سر یہ بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ ہمارے، آپ کے، ہم سب کے منتخب وزیر اعظم بین الاقوامی سطح پر قوم کو بارہا ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے انتہائی بہترین پرفارمنس کی ہے، ہم نے بلین ٹری لگائے ہیں، ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے اچھا پرفارم نہیں کیا۔ یہاں آپ کی اور سپریم کورٹ کی میرا خیال ہے کہ ٹون ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ پی ایم یہاں ایک پیج پہ آپ جیسے ممبران نیشنل اسمبلی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کو اس بات کا ادراک تو ہے نا؟ دیکھیے جی، میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ شاید ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہو، بلکہ میں نے کہا ہے شاید ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہو، اس وجہ سے نہیں بلایا۔ اور دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے شو میں پر نہیں جاتا ہے، میں آؤں گا، لیکن میں آؤں گا۔ بھائی سنیں، آپ سوال کر کے جواب ہی نہیں لیتے تو میں کیا کروں؟ دیکھیں میں آؤں گا آپ کے شو میں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی ایک تجزیہ نگار اور اینکر بن کے سوال پوچھ لینا۔ یہ اگر اس طرح اب جس انداز سے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے خیال میں آپ اس کے اسپوک پرسن کی جگہ بیٹھ جائیں اور کسی نیوٹرل صحافی کو بٹھا دیں۔ اچھا، نیوٹرل صحافی کی ڈیفینیشن ذرا بتائیں گے سر؟ اعتراض تو ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا موضوع سے میرا خیال ہے ہٹ جاتے ہیں، ہم لوگ اسے آخری پروگرامی تصور کرتے ہیں۔ نیوٹرل صحافی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے پروگرام کا آغاز تبدیلی کا نعرہ لگا کر کے کرے، نواز شریف کو گالیاں بک کر کے کرے، آصف علی زرداری کو لان تان کر کے کرے، حضرت عمران احمد خان نیازی رحمت اللہ علیہ کر کے کرے، وہ جو آپ نے ایک پھلجڑی کو کسی چینل پہ بٹھا رکھا ہے پرائم ٹائم سلاٹ پر، وہ جو آپ نے ایک باقاعدہ کچھ چینلز کو گود لے رکھا ہے جن کی صبح اور شام عمران خان کی مدد اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مغلظات بک کر کے ہوتی ہے، اسے آپ صحافت کہتے ہیں؟ حضرت اگر آپ اسے صحافت کہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے آپ کا انتخاب یقیناً غلط ہے۔ آپ جب تک کفِ افسوس ملیے، میں آپ تک دوبارہ آتا ہوں۔ علی پرویز ملک صاحب، سر میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ مجھے ایک سیکنڈ دے دیجئے، ایک سیکنڈ دے دیجئے علی پرویز صاحب، آپ سے پہلے میں سر پورے پروگرام میں ابھی تو کھیلتے رہیں گے ہم، تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں، دوسرے مہمانوں سے بھی ذرا چونچ لڑا لوں نا۔ علی پرویز ملک صاحب، سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل عارفین صاحب، میں بالکل سن سکتا ہوں۔ رائٹ سر۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انوائرمنٹلسٹ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ گل ظفر خان صاحب کے دعوے کے مطابق ہم نے ایکسیپشنلی ویل کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا، تاہم یہ جو بائیڈن کی بصارت کی کمزوری سمجھی جائے
کہ اس نے پاکستان کو اس ایک عالمی سمٹ میں شرکت کا موقع نہ دیا جہاں نریندر مودی جیسا قصاب اور بنگلہ دیش کی ایک نام نہاد وزیر اعظم بھی جو ہے وہ انوائٹ کی گئی ہیں. سر اس معاملے پر آپ کی ماہرانہ رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارفین صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف جو اپنے حکومت کی طرف سے جو ہمارے دوست آپ کے پروگرام کے اندر خان صاحب آئے ہوئے ہیں نا، میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑا تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کرٹیسزم کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اسی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں. میرے سے میری کارکردگی کے بارے میں تو آپ پوچھ نہیں سکتے. تو تھوڑا سا حوصلے سے، تحمل کے ساتھ یہاں پہ ہم پرسنل نہ ہوں، ایشو کے اوپر بات کریں تو میرے خیال سے پروگرام کا ماحول بہتر رہتا ہے. اب جہاں تک جو آپ نے کلائمیٹ سمٹ کی بات کی، دیکھیں اس کے اندر صرف انڈیا اور بنگلہ دیش سے مہمانوں کو نہیں بلایا گیا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملک، بھوٹان جیسے جو ملک ہیں ان کو بھی نمائندگی کا حق دیا گیا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو انوائرمنٹلسٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہاں پہ ان کو مدعو نہیں کیا گیا، جو کہ ایک افسوسناک میرے خیال سے ہمارے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. پر عارفین صاحب جو گزارش ہے نا میری آپ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر ان لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، ان لیڈران کی عزت کی جاتی ہے جو اپنے رویے کے ساتھ نہ صرف ملک کے اندر عزت کماتے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اپنی پرفارمنس اور اپنے سٹیچر کے تھرو اپنی کوالٹیز کو منواتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی آپ پاسٹ میں دیکھیں تو دنیا کے اندر اس قسم کے بڑے لیڈران آئے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے اندر ایسے طاقتور حکمران آئے ہیں جن کو دنیا نے اپنے پاس کبھی مدعو کرنے کی تکلیف نہیں کی. آپ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ابھی پچھلے 4 سال جو حکمرانی امریکہ کے اندر خود رہی ہے، جب وہ دنیا کے اندر ٹریول کرتے تھے تو ان کے اپنے ذاتی کانڈکٹ کی وجہ سے آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا کے اندر کس وارمتھ کے ساتھ یا لیک آف وارمتھ کے ساتھ ان کو ریسیو کیا جا سکتا تھا. تو گزارش یہ جو لوگ نفرتیں بیچتے ہیں، لوگوں کو سمیٹنے کی قوت نہیں رکھتے، اداروں کو اپنے مخالفین کی آوازیں بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی FIA کے DG کو بلا کے تنگ کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر انٹرنیشنل پریس کے اندر کور ہوتی ہیں. اور جب آپ کی ریزیومے یا گیسٹ لسٹ بنائی جاتی ہے تو ملک دیکھتے ہیں کہ آپ جس لیڈر کو اپنے پاس بلانے جا رہے ہیں اس کا اپنے ملک کے اندر کیا مقام ہے، اس کا دنیا کے اندر اس کی جو ہیومن رائٹس کی جو آپ کی تھوڑا سا توقف کی استدعا کرتے ہوئے، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو رائٹ سر گاٹ یور پوائنٹ. گلظفر خان صاحب سر یہ نقطے آپ ذرا کائنڈلی نوٹ فرما لیجئے، ان کا فردن جواب بھی آپ سے لوں گا. پہلے جاؤں گا عاجز دھامرا صاحب کے پاس. عاجز دھامرا صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ. سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ کی پارٹی کے موجودہ چیئرمین صاحب آصف علی زرداری صاحب، آپ کے قائد تحریک، پاکستان میں ایک مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں یاد ہو کہ نہ یاد ہو منسٹر فار انوائرمنٹ بھی رہ چکے ہیں. سر پاکستان کو انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ جو ایک سبکی کا یا خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہم اس پر چند آنسو تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ہوں تو ذرا ادھار دیجئے. دیکھیں نور العارفین، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کئی باتوں پہ اتفاق نہیں ہوتا، مگر آج کی بات پہ اتفاق ہے کہ بحیثیت قوم ہم جو دنیا میں ایک اہم ایشو جو ہے آج انوائرمنٹ کا ہے، تو اس میں ہماری کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی. اور ایک ایسی حکومت جو سابقہ حکومت پہ لعنت ملامت کرتی ہوئی، ان کو چور ان کو ڈاکو کہتے آئی، اور جو تبدیلی کا جھانسا اور خواب دکھاتے آئی، وہ خواب شاید ٹوٹ ہی گیا، ایک سپنا تھا جو ٹوٹ گیا. تو میرے خیال میں موجودہ حکمرانوں کو انوائرمنٹ جو ایک، اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آج آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس میں بحیثیت قوم ہمیں سوچنا پڑے گا، نہ بلکہ پارٹیوں کے درمیان بیٹھ کے ہم اس طرح کی باتیں کریں. تو میرے خیال میں کہ انوائرمنٹ پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا، انفارچونیٹ کہ مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ کام نہیں ہو پا رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.